السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں ہوں عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک کے پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے مغربی روٹ کے رابطوں کو بہتر بنانے کے لیے حکومتی عزم ظاہر کیا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ بلوچستان کے عوام کی ترقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ صدر نے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو آئی ٹی کے جدید ہنر سے آراستہ کرنے اور ہنرمند گریجویٹس کی تعداد بڑھانے پر زور دیا ہے تاکہ مارکیٹ اور صنعت کی بڑھتی ہوئی طلب پوری کی جا سکے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور خلیج تعاون کونسل کے درمیان تجارتی تعاون کو جلد حتمی شکل دی جائے گی۔ تحفظ خوراک کے وزیر نے کہا ہے کہ گزشتہ سال کے دوران 5 بڑی فصلوں کی پیداوار میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور کسانوں کو 1100 ارب روپے سے زائد کا فائدہ حاصل ہوا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ملک میں زرعی شعبے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے 50,000 میٹرک ٹن یوریا درآمد کرنے کی منظوری دی ہے۔ پاکستان اور ترکی نے وسیع تر اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط بنانے کا سلسلہ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ISPR نے کہا ہے کہ مغربی سرحد کا انتظامی نظام مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے گا۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج یوم حق کی خود ارادیت منایا، جس کا مقصد عالمی برادری کو اس کے وعدے یاد دلانا ہے۔ اقوام متحدہ نے افغان مہاجرین کی پہلی اسمارٹ کارڈ رجسٹریشن کی کامیاب تکمیل پر پاکستان کی تعریف کی ہے۔ مشہور فلمی موسیقار نذیر علی کی آج 18ویں برسی منائی گئی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عمران ناہید۔ وزیر اعظم عمران خان نے حکومت کے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ملک کے پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے مغربی حصے میں رابطے کو بہتر بنایا جائے گا۔ وہ آج اسلام آباد میں 293 کلومیٹر طویل حق ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قبائلی علاقوں اور بلوچستان کو شاہراہوں کے ساتھ منسلک کرنے سے انقلاب آئے گا اور ملک کے روشن مستقبل کو یقینی بنائے گا۔ ہمارا جو ویسٹرن سائیڈ ہے جو پیچھے رہ گیا، وہ وزیرستان بلوچستان کے علاقے یہ سارے کنیکٹ ہو جائیں گے۔ اس سے ایک پورا ملک میں انقلاب آ جائے گا، لوگ واپس وہاں جائیں گے کیونکہ وہاں انویسٹمنٹ اپرچونٹیز بڑھ جائیں گی، ٹریول ٹائم کم ہو جائے گا، کنیکٹیوٹی آ جائے گی۔ یہ جو روٹ ہے یہ سی پیک کا حصہ ہے، تو انشاءاللہ اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ بہت روشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت مغربی روٹ کے پہلے مرحلے کی تکمیل سے متعدد ثمرات حاصل ہوں گے اور پسماندہ علاقوں کی معاشی ترقی یقینی ہوگی۔ ڈیولپمنٹ ہمیشہ انکلوسیو ہوتی ہے، ساری قوم ڈیولپ ہوتی ہے، تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ایک ڈیولپمنٹ کا ایسا پروسیس بنائیں کہ اس میں کوئی صوبہ پیچھے نہ رہ جائے۔ مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب ماڈل تھا، اور وہ ماڈل تھا ہی یہ کہ انہوں نے ایک ایلیٹ کلاس کے لیے نہیں وہ ریاست بنی تھی، اس نے عوام کو اوپر اٹھایا تھا اور اس میں انصاف تھا، معاشی اور عدالتی انصاف۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ حکومت کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے بدعنوانی کے خلاف اقدامات کی وجہ سے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے۔ صحت کے نظام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ عوام کو صحت کی بہتر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے صحت کارڈ اسکیم متعارف کرائی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ پنجاب میں تمام گھرانوں کو اس سال مارچ تک صحت کارڈ فراہم کیے جائیں گے۔ ہر پنجاب کے خاندان کو مارچ تک 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس آ جائے گی۔ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل جائیں گے، میاں والی جیسے ڈی آئی خان جیسے علاقوں میں، جو بنیادی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی صحت کا دھیان رکھیں، ان کے بچوں کی تعلیم ہو، ان کو انصاف ملے۔ مواصلات کے وزیر مراد سعید نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے 3 سال کے عرصے میں شاہراہوں کے 2032 کلومیٹر طویل منصوبے مکمل کیے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سخت شاہراہوں کے 1667 کلومیٹر طویل منصوبوں پر کام جاری ہے۔ مراد سعید نے کہا کہ شاہراہوں کے قومی ادارے کی آمدن میں 125% اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بلوچستان کے عوام کی ترقی ان کی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔
بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کے لیے آج اسلام آباد میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے بلوچستان میں عوام کے روزگار پر اثرات کی بنیاد پر منصوبوں کو ترجیح دی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ڈھانچہ جاتی ترقی، زرعی ترقی، فشریز اور توانائی کے شعبوں میں ترقی کے ساتھ ساتھ احساس پروگرام سمیت بنیادی سہولتوں پر اعانت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی آبادی کی معاشی ترقی کے لیے صنعت کاری اور پروسیسنگ پلانٹ کے قیام کے عمل میں تیزی لائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ غیر قانونی ماہی گیری کی سرگرمیوں کا سدباب کر کے مقامی ماہی گیروں کا تحفظ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اجلاس کو صوبے میں نظم و نسق کے ڈھانچے میں بہتری، حکومتوں کے درمیان منصوبوں پر عمل درآمد، ماہی گیری، کمانڈ ایریا ڈیولپمنٹ، زرعی شعبے کی ترقی اور نرسنگ کالجز کے قیام کے بارے میں جامع بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر سڑکوں کے نیٹ ورکس، توانائی، سمندری امور اور آئی ٹی اور ٹیلی کام کے شعبوں کے منصوبوں سمیت گوادر میں صنعتوں اور پیداوار کے منصوبوں کے بارے میں بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو آئی ٹی کے جدید ہنر سے آراستہ کرنے اور ہنرمند گریجویٹس کی تعداد بڑھانے پر زور دیا ہے تاکہ مارکیٹ اور صنعت کی بڑھتی ہوئی طلب پوری کی جا سکے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار یونیورسٹی آف بلتستان اسکردو کے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ گفتگو میں کیا، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ صدر نے کہا کہ گلگت بلتستان میں براڈ بینڈ اور انٹرنیٹ کی کوریج کا معیار بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ طلباء اور مقامی آبادی سمیت سیاحوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ انہوں نے یونیورسٹیوں سے کہا کہ مقامی نوجوانوں کو کی ہنر کی ترقی اور آن لائن تعلیم کا دائرہ بڑھانے پر توجہ دے تاکہ نوجوانوں کو مارکیٹ کی طلب کے اعتبار سے ہنر سکھائے جا سکیں۔ طلباء سے گفتگو کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ گلگت بلتستان میں سیاحت کے بے پناہ مواقع موجود ہیں اور حکومت عوام کی معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے اس شعبے پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری میں گلگت بلتستان مرکزی حیثیت کا حامل ہے، جس سے خطے میں معاشی اور اقتصادی خوشحالی لانے میں بڑی مدد ملے گی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو کامیابی کے ساتھ عالمی فورمز پر اجاگر کیا ہے اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق مسئلے کے منطقی حل تک اس عمل کو جاری رکھے گا۔ آج اسلام آباد میں ڈاکٹر محمد قاسم فختو کی کتاب بانگ کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ کشمیر کاز کے لیے فختو خاندان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر قاسم فختو معروف کشمیری رہنما آسیہ اندرابی کے شوہر ہیں اور بھارتی جیل میں عمر قید کی سزا بھگت رہے ہیں۔ صدر مملکت نے اپنے وطن کو غیر ملکی اقتدار سے آزاد کرانے کے لیے تکالیف اٹھانے اور اپنی زندگیوں کا زیادہ تر حصہ قید و بند کی صعوبتوں میں گزارنے والے دیگر کشمیری رہنماؤں کو بھی زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان کشمیر کی آزادی کے بغیر نامکمل ہے۔ آج اسلام آباد میں پی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد منطقی انجام تک جاری رہے گی۔ ہمارے جو قبرستان ہیں وہ ان شہیدوں کے لہو سے مہکتے ہیں جو کشمیر پہ قربان ہوئے۔ ہم یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان ان 75 سالوں میں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے، عمران خان کی حکومت بھی اسی جذبے کو لے کے آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا پاکستان کا ہر فرد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اور خلیج تعاون کونسل میں تجارتی تعاون کے امور کو جلد حتمی شکل دی جائے گی۔ آج اسلام آباد میں جی سی سی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر نائب فلاح مبارک الجرف کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان معاشی اشتراک میں اضافے کا خواہش مند ہے۔ جی سی سی اور پاکستان کے درمیان ہم نے ایک اکنامک پارٹنرشپ استوار کرنی ہے اور جو ہماری حکومت کا شفٹ ہے جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف وہ ان کی خدمت میں نے پیش کیا ہے اور سعودی عربیہ کی اس وقت پریزیڈنسی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کی پریزیڈنسی میں ہم اپنے روابط کو اور ٹائز کو اور زیادہ مضبوط کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ انہوں نے بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ بھی جی سی سی کے جنرل سیکرٹری کے ساتھ اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال سے بھی جنرل سیکرٹری کو آگاہ کیا گیا۔ اس سے قبل وفود کی سطح پر ملاقات میں فریقین نے پاکستان اور خلیج تعاون کونسل کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان اور خلیج تعاون کونسل کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے نئی جہتیں تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاقات میں بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور افغانستان میں حالیہ انسانی بحران کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے اسٹریٹجک ڈائیلاگ 2022 سے 26 تک کے مشترکہ لائحہ عمل کو حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا، جس کا مقصد سیکیورٹی، تجارت، سرمایہ کاری، زراعت اور تحفظ خوراک، توانائی، ماحول، صحت، تمدن اور تعلیم کے شعبوں میں پاکستان اور خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے درمیان باہمی تعاون کو مزید بڑھانا ہے۔ قومی غذائی تحفظ کے وفاقی وزیر فخر امام نے کہا ہے کہ ملک میں گزشتہ سال 5 بڑی فصلوں کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس طرح کسانوں کو 1100 ارب روپے کا فائدہ ہوا۔ آج ریڈیو پاکستان کے پروگرام زرخیز پاکستان میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال گندم کی پیداوار 27 ملین ٹن سے زائد رہی، لیکن ذخائر کو یقینی بنانے کے لیے 19 لاکھ ٹن گندم درآمد کی گئی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ گزشتہ سال کاٹن کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا اور 90 لاکھ گانٹھیں پیدا ہوئیں۔ اس کے علاوہ گنے اور مکئی کی پیداوار بھی بڑھی۔ ایک سوال کے جواب میں فخر امام نے کہا کہ کسانوں کی بیج، کھاد اور دیگر ضروریات کے لیے کسان کارڈز کے ذریعے مالی مدد کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے زرعی شعبے کی ترقی اور کسانوں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے چین کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے ہیں۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ملک کے زرعی شعبے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے 50,000 میٹرک ٹن یوریا کھاد کی درآمد کی منظوری دی ہے۔ کمیٹی کا اجلاس وزیر خزانہ شوکت ترین کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہوا، جس میں پاکستان کی تجارتی کارپوریشن کے ذریعے چین سے سرکاری سطح پر یوریا کھاد کی درآمد کی اجازت دی گئی۔ ٹریڈنگ کارپوریشن کو یوریا کی مزید درآمد کے لیے چین کے سپلائرز کے ساتھ قیمت مقرر کرنے کے لیے مذاکرات کا ہدف بھی دیا گیا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پیٹرولیم ڈویژن اور فائنانس ڈویژن کی جانب سے پیش کی گئی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی بھی منظوری دی ہے۔ ترکی کے ڈیپٹی چیف آف جنرل اسٹاف نے آج راولپنڈی میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے ملاقات کی۔ سیکیورٹی، علاقائی امور کے علاوہ خصوصاً افغانستان کی تازہ ترین صورتحال، فوجی تعلقات میں اضافے اور تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں طرف سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان اور ترکی گہرے تصویراتی تعلقات کو مزید وسعت دیں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے کہا کہ ترکی کے ڈیپٹی چیف آف جنرل اسٹاف کا دورہ دونوں افواج میں طویل المدتی کثیر الجہتی تعاون کا مظہر ہے۔ دورے پر آئی معزز شخصیت نے خطے خصوصاً افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کی بھی تعریف کی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ مغربی سرحد پر باڑ لگانے اور انتظامی نظام کو محفوظ بنانے کے لیے جاری کام مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے گا۔ آج راولپنڈی میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کا کام 94% مکمل ہو گیا ہے، جبکہ پاک ایران سرحد پر باڑ لگانے کا کام 71% مکمل ہو چکا ہے۔ پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کی اہمیت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ سرحد کے دونوں جانب کے عوام کے تحفظ اور سرحد پر نقل و حرکت کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ باڑ لگانے کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں بلکہ انہیں محفوظ بنانا ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ دلی ولی سرحد کا انتظامی نظام مزید فعال بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ باڑ لگانے کے لیے ہمارے شہداء نے خون کا نذرانہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ باڑ امن کے قیام کے لیے ہے اور اس کو مکمل کیا جائے گا، جبکہ یہ آئندہ بھی برقرار رہے گی۔ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ سال 2021 میں فرنٹیئر کانسٹیبلری بلوچستان اور فرنٹیئر کانسٹیبلری خیبر پختونخوا کی 67 نئی شاخیں بنائی گئی تھیں تاکہ سرحد پر سیکیورٹی کو مزید بہتر بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے مزید 6 شاخیں بنانے پر بھی کام ہو رہا ہے۔ سال 2021 میں آپریشن رد الفساد کے تحت حاصل کی جانے والی کامیابیوں کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اس دوران خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر 60,000 کارروائیاں کی گئیں، جن سے دہشت گردوں کے نیٹ ورکس تباہ کرنے میں مدد ملی۔ انہوں نے کہا کہ اس ہفتے کے دوران خفیہ اداروں کی جانب سے جاری کی جانے والی 890 تھریٹ الرٹس کی بنیاد پر 70% کے قریب دہشت گردی کے ممکنہ حملے ناکام بنائے گئے۔ ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاک فوج چین پاکستان اقتصادی راہداری اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کو سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے۔ سی پیک منصوبوں کی پیش رفت پر اطمینان ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرنے والے اپنے مضمون مزاحم میں ناکام ہوں گے۔
DGISPR ने कहा कि किसी मुसल्लह शख्स या ग्रोह को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अफसोस जाहिर किया कि मुल्क में मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम का मकसद हुकूमत, अवाम, इदारों और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दूरियां पैदा करना है। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज अवाम की ताकत पर मुश्तमिल है और इस तरह की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। एक सवाल के जवाब में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज हुकूमत पाकिस्तान का मातहत इदारा है जो हुकूमत के अहकामात पर अमल करता है। मशरकी सरहद के हवाले से DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा बेबुनियाद और गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा कश्मीरियों की अंदरूनी तहरीक आजादी को बैरूनी करार देने की कोशिश की, लेकिन अब दुनिया भर में आवाजें उठ रही हैं कि भारत मकबूजा वादी में मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है। DGISPR ने भारत की तरफ से दिफा के नाम पर हथियारों के हिस्सों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि इस अमल से इलाके में न सिर्फ हथियारों की दौड़ में इजाफा होगा बल्कि इलाकाई अमन पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। कल इस्लामाबाद में इंसदाद बदउज़वानी से मुतालिक 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी सेमिनार शुरू हो रहा है। सेमिनार का इनेकाद हुकूमत पाकिस्तान और इस्लामी ताउन तंजीम के आज़ाद मुस्तकिल इंसानी हुकूक के कमीशन ने मुश्तरका तौर पर किया है। बैनुल-अक़वामी सेमिनार का मकसद पायदार तरक्की और इंसानी हुकूक पर बदउनवानी के कसीरुल-जहती मनफी असरात का जायजा लेना है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब मुकीम कश्मीरी आज यौम हक के खुदरादियत इस अज़्म की तजदीद के साथ मना रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तरफ से तस्लीम शुदा हक के खुदरादियत के हुसूल के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने कश्मीरियों को अपने मुस्तक़बिल का फैसला करने के लिए एक करारदाद की मंजूरी दी, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम उन्हें इस्तिस्वाब राय के जरिए उनका हक देने की हिमायत की गई थी। इस हवाले से मजीद तफसील हमारे मुजफ्फराबाद के नुमाइंदे ख्वाजा मुमताज की इस रिपोर्ट में। दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद में कश्मीर कल्चरल अकेडमी के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुकर्रीन ने एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि कश्मीरी भारत के फौजी कब्जे से आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जिसकी बुनियाद अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर करदा करारदादें हैं। मुकर्रीन ने इंसानी हुकूक के आलमी इदारों, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एशिया वाच और दूसरे आलमी इदारों से पुरजोर अपील की कि वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की मुर्तकिब भारतीय फौज पर पाबंदी आयद करे। पासबान हुर्रियत के ज़ेर एहतमाम भी शहीद बुरहान मुजफ्फरबानी चौक में एक एहतजाजी रैली निकाली गई। आजाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम कश्मीर सेमिनार का इनेकाद किया गया। अपने खिताब में मुकर्रीन ने कहा कि मसला कश्मीर आज अगर जिंदा है तो वो मकबूजा कश्मीर के आवाम की कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान की मिल्लत, मुख्तलिफ हुकूमतों और फौज का कश्मीरियों के साथ खड़ा रहने की वजह से है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो भारत के जंगी जराइम और मकबूजा कश्मीर में इंसानियत के खिलाफ जराइम का नोटिस ले। आज यौम हक के खुदरादियत के मौके पर अपने ट्वीट्स में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की हिंदुत्वा हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों, आलमी इंसानी क़वानीन और चौथे जिनेवा कन्वेंशन समेत आलमी कन्वेंशनों की सरीहन खिलाफ वर्जी और भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रही है। इमरान खान ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि कश्मीर में इस्तिस्वाब राय के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम मुसलसल भारतीय तसल्लुत के खिलाफ मुज़ाहमत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने हक़ खुदरादियत के हुसूल के लिए कश्मीरियों की जदोजहद के लिए पाकिस्तान के मुसलसल अज़्म का इयादा किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में आज जिला पुलवामा के इलाके चंदगाम में 3 और कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। फौजियों ने नौजवानों को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक ने एक बयान में कहा कि काबिज भारतीय फौजियों के हाथों मजलूम कश्मीरियों की नस्ल कुशी और भारत की जानिब से बैनुल-अक़वामी कवानीन और वादों की खुली खिलाफ वर्जियों से दुनिया एक और आलमी जंग के दहाने पर पहुंच चुकी है।
انہوں نے خبردار کیا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی جانب سے طاقت کے وحشیانہ استعمال، ظلم و جبر اور پروپیگنڈے کو ریاستی پالیسی کے طور پر اختیار کرنا تباہ کن اور مہلک ثابت ہوگا۔ دیگر حریت رہنماؤں نے اپنے بیانات میں افسوس کا اظہار کیا کہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے اور مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری ظلم و بربریت پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرانے میں اقوام متحدہ کی ناکامی کی وجہ سے مقبوضہ علاقے کے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے افغان پناہ گزینوں کی پہلی بار کامیاب سمارٹ رجسٹریشن کی تکمیل پر پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ ایک رپورٹ میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین نے کہا کہ پاکستان نے پہلی بار 14 لاکھ افغان مہاجرین کے ڈیٹا کی تصدیق کی مہم مکمل کر لی ہے۔ UNHCR کے تعاون سے یہ مہم گزشتہ سال 15 اپریل کو شروع ہو کر 31 دسمبر کو اختتام پذیر ہوئی۔ یہ گزشتہ 10 سال میں پاکستان میں بڑے پیمانے پر افغان مہاجرین کی پہلی تصدیقی مہم تھی۔ قازقستان کے صدر قاسم جومارت نے علی خان سمیوف کو ملک کا نائب وزیر اعظم مقرر کیا ہے۔ اس سے پہلے قازق صدر نے حکومت کا استعفی منظور کر لیا۔ حکومتی ارکان نئی کابینہ کی تشکیل تک اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ اقوام متحدہ کی ایمرجنسی رسپانس ایجنسی نے کہا ہے کہ اس سال مشرقی اور جنوبی ایتھوپیا کے قحط سے متاثرہ علاقوں میں 60 لاکھ افراد کی زندگی بچانے کے لیے اقدام کرنا ہوں گے۔ اپنی ایک رپورٹ میں ایجنسی کا کہنا تھا کہ 30 لاکھ افراد کو صومالیہ اور جنوبی اورومیا میں پانی کی کمی کا سامنا ہے، جبکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ کراچی میں ایک عالمی معیار کا فٹ بال اسٹیڈیم ساکر سٹی قائم کیا جائے گا، جس پر $1 کروڑ 20 لاکھ لاگت آئے گی۔ یہ ساکر سٹی فٹ بال کی عالمی فرنچائز گلوبل ساکر وینیجرز اور NIT یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی کے مشترکہ اشتراک سے تعمیر کیا جائے گا۔ اسٹیڈیم میں پاکستان فٹ بال لیگ کے میچز ہوں گے۔ 6 ٹیموں کی فرنچائز لیگ کا اعلان گزشتہ سال کیا گیا تھا۔ اس سٹی کے قیام سے فیفا کو بین الاقوامی معیار کے کھیلنے کے مواقع میسر آئیں گے اور کھلاڑیوں اور شائقین کو تفریح کے بہترین مواقع ملیں گے۔ ساکر سٹی سے شہروں کے مابین فٹ بال ٹیموں میں نہ صرف صحت مند مقابلے ہوں گے بلکہ پاکستان میں آئندہ فٹ بال کی ترقی کا باعث بھی بنے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 7ویں پاکستان سپر لیگ کے لیے کورونا سے بچاؤ کے قواعد و ضوابط کا اعلان کیا ہے۔ قواعد و ضوابط کے تحت میچ کے لیے 15 رکنی اسکواڈ میں سے 12 رکنی اسکواڈ کی ضرورت ہوگی، تاہم میچ اس صورت میں ممکن ہوگا اگر 8 کھلاڑیوں کے کورونا ٹیسٹ مثبت آ جائیں۔ اگر ٹیم کے 9 کھلاڑیوں کے ٹیسٹ مثبت آئے تو میچ نہیں کھیلا جائے گا۔ اگر کسی کھلاڑی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آتا ہے تو اسے 10 روز کے لیے قرنطینہ کر دیا جائے گا۔ کراچی اور لاہور کے درمیان چارٹرڈ پروازوں پر ایک وقت میں 2 ٹیمیں سفر کر سکیں گی۔ 7ویں پاکستان سپر لیگ اس ماہ کی 27 تاریخ سے شروع ہوگی۔ ٹورنامنٹ کے 15 میچ کراچی میں اور 19 لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ بنگلہ دیش نے ماؤنٹ مگنینی میں دفاعی عالمی چیمپئنز نیوزی لینڈ کو پہلے کرکٹ ٹیسٹ میں 8 وکٹوں سے شکست دے کر تاریخ رقم کی ہے۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت کھیلوں کے شعبے میں خواتین کی مکمل حوصلہ افزائی کرے گی تاکہ خواتین کھلاڑی اور ایتھلیٹس اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی میں 7 باکسرز اور 2 ایتھلیٹ سمیت 9 رکنی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ مردان کے ابھرتے ہوئے ایتھلیٹ زوار شاہ کو ضلع انتظامیہ مردان کی طرف سے 50,000 روپے کا نقد انعام دیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل اسپورٹس خیبر پختونخوا خالد خان نے کہا ہے کہ حکومت کھلاڑیوں کو بہترین سہولتیں دینے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے پرعزم ہے تاکہ وہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر آگے بڑھ سکیں۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ عمان نے پاکستان کے ماہی پروری، زراعت، لائف اسٹاک، تعمیر، ماربل انڈسٹری، پانی کی فراہمی، سیاحت اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس دلچسپی کا اظہار عمان کے 15 رکنی کاروباری وفد نے آج کراچی میں سندھ کے گورنر عمران اسماعیل سے ملاقات میں کیا۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا سمندری حدود میں ہمسایہ ملک تجارت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے انتہائی اہم ہے، اور انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے سرمایہ کار دوست ماحول پیدا کیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ضلع لکی مروت میں تیل اور گیس کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق OGDCL نے علاقے میں ذخائر کا پتہ لگا لیا ہے، جو گزشتہ اشرے کے مقابلے میں ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ گیس اور تیل کے نکالنے کے لیے کنویں تیار کرنے کے بعد یہ ذخائر نظام میں یومیہ 10 کروڑ کیوبک فٹ سے زائد گیس شامل کریں گے۔
اس وقت OGDCL کے خام تیل کی پیداوار یومیہ 37,000 بیرل ہے، جو کہ ملک کی مجموعی پیداوار کا 48% ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 17 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 45,407 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 432 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 375 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 75 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,08,239 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,85,893 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 38,713 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,47,180 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھی تجارتی خبریں، اور اب فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اپنی سوانح حیات لال حویلی سے اقوام متحدہ تک کا انگریزی ورژن جاری کر دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں کتاب کی تقریب رونمائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے پاکستان کے عوام کی ترقی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر چودھری فواد حسین نے سیاست میں شیخ رشید احمد کی خدمات کو سراہا۔ فلموں کے نامور میوزک ڈائریکٹر نذیر علی کی آج 18ویں برسی منائی گئی۔ اس حوالے سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ۔ نذیر علی سن 1945 میں گکھڑ منڈی میں پیدا ہوئے تھے۔ نذیر علی اپنے ہم عصر موسیقار ایم اشرف کے شاگرد تھے اور ان کے ساتھ 30 مار خان اور آئینہ فلم میں معاونت کر چکے تھے۔ نذیر علی نے پہلی مرتبہ پیداگیر میں موسیقی دی، تاہم ان کی شہرت کا ستارہ فلم دلاں دے سودے سے چمکا۔ اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ برطانیہ کی اینجلا رسکن یونیورسٹی نے ایتھلیٹس پر زور دیا ہے کہ وہ لمبے عرصے تک کورونا میں مبتلا رہنے کے بعد اپنا باقاعدہ اور مکمل معائنہ کرائیں، جس میں مختلف ٹیسٹ جیسے ایکس رے، خون کے ٹیسٹ، MRI اور دیگر ٹیسٹ شامل ہیں۔ برطانیہ میں ویلز کے ساحل پر 20 کروڑ سال پرانے ڈائنوسارز کے پاؤں کے نشانات اور دیگر باقیات دریافت ہوئے ہیں۔ برطانیہ کے نیچرل ہسٹری میوزیم کے محققین کا کہنا ہے کہ یہ ڈائنوسارز دریائی دور میں پائے جانے والے ڈائنوسارز کی ایک قسم ہے۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب موسم کا احوال۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ، اسلام آباد، پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برفباری ہوئی۔ سب سے زیادہ لاہور میں 48 اور پنڈی 32، اسلام آباد 25، کالام 45 اور مظفر آباد میں 26 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس دوران کالام 28، مری میں 15 انچ برفباری ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بلوچستان اور سندھ میں اکثر مقامات پر، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بالائی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں شام اور رات میں مزید بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔ اس دوران بلوچستان اور بالائی سندھ میں تیز بارش متوقع ہے۔ آج سب سے زیادہ سردی لیہ میں پڑی، جہاں کا درجہ حرارت -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت: اسلام آباد 7 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 9، کراچی 15، پشاور 8، کوئٹہ اور مظفر آباد 2، گلگت 1، مری -1، جبکہ سری نگر 1 اور جموں 12 ڈگری سینٹی گریڈ۔ ادھر پاک آرمی اور نیوی کے دستے گوادر کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بحالی کی کارروائی میں مصروف ہیں۔ ISPR کے مطابق لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ تھی موسم کی رپورٹ۔ آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔
وزیر اعظم نے ملک کے پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے مغربی روٹ کے رابطوں کو بہتر بنانے کے لیے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ بلوچستان کے عوام کی ترقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ صدر نے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو آئی ٹی کے جدید ہنر سے آراستہ کرنے اور ہنرمند گریجویٹس کی تعداد بڑھانے پر زور دیا ہے تاکہ مارکیٹ اور صنعت کی بڑھتی ہوئی طلب پوری کی جا سکے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج یوم حق کے خودارادیت منایا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو قیصر قریشی، مدیر ہوم ڈیسک عبدالحمید، مدیر فارن ڈیسک عائشہ افتخار، مدیر کھیل کی خبریں فریحہ حسن، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں مقدس رؤوف، کوارڈینیشن ایڈیٹر رضوان خان، مدیر اعلیٰ نصیر اللہ نجم، نگران اعلیٰ عبدالرؤوف خان۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خبرنامے کی ٹیم کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نے